میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے وہ آیت پڑھی ہے جس میں خدا اہل بیت کی طہارت کا ذکر کر رہا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انہیں میں نے اتنا پاک رکھا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی، ایک بہت بڑا غلط نظریہ جو مذہب آل محمد میں راسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ عقیدہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی ماؤں کے شکموں میں رہتے ہیں، جیسے ہم دنیا میں آتے ہیں ویسے ہی یہ دنیا میں آتے ہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے جو تشیع میں پایا جاتا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ ہماری طرح دنیا میں نہیں آتے، ان کا نزول ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتے ہیں، یہ ماؤں کے شکموں میں نہیں ماؤں کی رانوں پہ ظہور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ مختصر میں نے پڑھنا ہے، انتہائی مختصر پڑھنا ہے۔ دو نظریے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا اشرف بھائی، دونوں نظریے شیعوں ہی میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ پیدا ہونا، دوسرا نظریہ نازل ہونا۔ میں نزول پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا عقیدہ نزول پہ ہے، لہٰذا میں ممبر آل محمد پہ نازل ہونے کی دلیلیں دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمیشہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مقدمہ عدالت میں لڑا جائے تو جج دونوں اطراف کی دلیلیں سنتا ہے، وہ فیصلہ دلیل سننے کے بعد کرتا ہے، وہ موقع پہ نہیں ہوتا، اس نے آنکھوں سے وقوعے کو دیکھا نہیں ہوتا، وہ وکیلوں کے دلائل کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیس مضبوط ہوتا ہے، وکیل کمزور ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیس کمزور ہوتا ہے، وکیل مضبوط ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں جی نزول کی دلیلیں۔ آپ نے اس نزول کی دلیل کو سننا ہے، پھر اس کے بعد جو ولادت کا عقیدہ رکھتا ہے آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ جی آپ کے پاس ولادت کا عقیدہ کیا ہے، وہ دلیلیں سننی ہیں، پھر آپ نے ذہن میں فیصلہ کرنا ہے کہ دلیل کون سی بہتر ہے۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گریبان پکڑنے کی بات نہیں، کوئی گالم نہیں، کوئی گلوچ نہیں۔ دلیل دینے لگا ہوں میں اپنے عقیدے پہ۔ ہمارے ہاں عقیدہ ہے کہ ہم آل محمد کے نزول کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خدا نے خلقت انسان کا جب ذکر کیا تو خدا نے قرآن میں واضح طور پہ اعلان کیا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امْشَاج، ہم نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا۔ تو توجہ فرمانی ہے تھوڑی، آپ نے تھوڑا بولنا میرے ساتھ۔ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اس کا مطلب جو نطفے سے پیدا ہو وہ بشر ہوتا ہے۔ قرآن نے ثابت کر دیا، میرے ساتھ ثابت ہوگی جی۔ پہلی بات بڑے آرام سے بات سنیے گا، بڑے محبت سے گفتگو سنیے گا۔ اس کا مطلب کہ پہلی بات قرآن سے صاف یہ واضح ہو گئی، جو نطفے سے ہو وہ بشر ہے۔ اس میں دوسری بابا دی رائے ہے ہی کوئی نہیں، جو نطفے سے آئے وہ بشر ہو۔ اب جو بندہ پیدا ہونے کی دلیل دے کہ آل محمد کی ولادت ہوتی ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا صرف ہمیں یہ بتا عیسیٰ نطفے سے تھا؟ بسم اللہ تائید فرمائیے گا، کیا عیسیٰ کی ولادت؟ بسم اللہ عیسیٰ کی دو تین دلیلیں میں نے دینی ہیں، دو تین ہی وزنی، ورنہ اس پہ اشرف پڑھا جا سکتا ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ میں دو تین دلیلیں دے دوں گا۔ اس سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں صرف اتنا بتا کہ جو حضرت عیسیٰ تھے کیا یہ نطفے سے تھے؟ اگر نطفے سے تو عیسیٰ کو تو باپ ہی نہیں تھا، عیسیٰ تو بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ وہ کہے گا جی عیسیٰ نطفے سے نہیں،
قرآن نے خلقت عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہم نے عیسیٰ کو اپنے آمر سے پیدا کیا تھا، ہم نے عیسیٰ کو اپنے آمر سے دنیا میں اتارا تھا۔ اس کا مطلب کہ عیسیٰ نطفے سے نہیں، عیسیٰ آمر سے ظاہر ہوا تھا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا اس عیسیٰ نے 12ویں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے یا آگے نماز پڑھنی ہے؟ اگر پیچھے نماز پڑھنی ہے پھر مجھے مولوی بتائے جس کا مقتدی نطفے سے نہ آتا ہو وہ وارث پیدا ہوتا ہے یا نہ ہوتا؟ پہلی دلیل سر اس کا مقتدی یا رسول اللہ یا زندہ مردہ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ بسم اللہ۔ جس کے پیچھے نماز پڑھنے والا نطفے سے نہ ہو، اس کا مطلب جو پیچھے پڑھ رہا ہے، اور مذہب شیعہ میں پیش نماز کی شرطیں ہیں۔ واحد فقہ جعفریہ ہے جس میں پیش نماز کی شرطیں۔ بعض شیعہ اعتراض کرتے نا جی بندے جاہل ذاکر بن گئے ہیں، ایسے بندوں کو ممبر پہ نہیں آنا چاہیے۔ پہلے یہ بتائیں کہ مصلی کی کون کون سی شرط ہے؟ پیش نماز کی مذہب آل محمد میں باقاعدہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے عالم ہونا۔ اس شرط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ مصلی پہ کھڑے اور آپ سے بڑا عالم آپ کے پیچھے آ جائے، اب فقہ یہ کہتی ہے کہ اسے کہو یہ مصلی چھوڑے، کیونکہ اس سے زیادہ جاننے والا اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ جو زیادہ جانتا ہے وہ آگے کھڑا ہوگا، یہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ اگر اس سے زیادہ جاننے والا اس کے پیچھے کھڑا ہے اور اسے اس کی علمی قابلیت کا پتہ ہے تو اسے چاہیے اب یہ مصلی پہ نہ ہو، اب یہ اسے دے۔ اب عیسیٰ ہے 12ویں کے پیچھے، عیسیٰ امر سے آیا ہے اور جو آگے کھڑا ہے وہ اول الامر ہے۔ ہائے ہائے، عیسیٰ امر سے وہ اول الامر۔ پہلی دلیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ دوسری دلیل، جب انسان دنیا میں آتا ہے، انسان جب بچہ ماں کے شکم سے آئے تو وہ بچہ نطفے سے آیا، وہ برہنہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جسم ننگا ہوتا ہے۔ یہ ممبر کے غلاف پہ میرا ہاتھ ہے، پاکستان کے کسی مدرسے سے لے کے حوزہ علمیہ نجف الاشرف، حوزہ علمیہ قم تک علمی دیانتداری، خطیبانہ ذمہ داری ہے۔ پورے وسوع کے ساتھ عقیدہ مذہب آل محمد کا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ضرورت آج اس امر کی ہے کہ لوگوں کو عقیدہ سکھایا جائے۔ لوگ عقیدے سے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو ننگا، عریان، برہنہ آتا ہے۔ مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے، مولوی سے کسی سے پوچھنا ان 14 میں سے کوئی ایک بھی برہنہ دنیا میں آیا؟ جتنے بیٹھے ہیں میں دلیل دینے لگا، نا زبانی بات نہیں آپ نے سننی، زبانی بات نہیں آپ نے سننی، میں ممبر پہ دلیل دیتا ہوں۔ ان 14 میں سے ایک بھی برہنہ، عریان، ننگا، جسم خالی لے کے دنیا میں نہیں آیا۔ یہ جب دنیا میں آتے ہیں یہ لباس پہن کے آتے ہیں، یہ لباس سمیت آتے ہیں، کیونکہ وہ آدم تھا جس کا اتارا گیا تھا، اس لیے کہ وہ جنت کا رہنے والا تھا، یہ مالکان جنت ہے۔ یہ دنیا میں برہنہ نہیں آتے۔ اگر مولوی پوچھے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ دنیا میں کپڑے پہن کے آتے ہیں، ان میں سے جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے آتے ہی سجدہ کیا ہے، اس نے آتے ہی اللہ کو سجدہ کیا ہے، اور سجدہ ننگے نہیں ہوتا، لباس کے ساتھ ہوتا۔ لباس سمیت، کیونکہ سجدے کے لیے شرط ہے کہ آپ کا سطر ڈھانپا ہوا ہو۔ انہوں نے دنیا میں آتے ہی کیا ہے سجدہ۔ بڑی جلدی دلیلیں دے دی میں نے۔ پہلی دلیل حضرت عیسیٰ نطفے سے نہیں، امر سے۔ دوسری دلیل، یہ جب دنیا میں آتے ہیں تو برہنہ نہیں آتے، لباس پہن کے آتے ہیں۔ تیسری دلیل، جب بچہ دنیا میں آتا ہے
تو اس کی ناف جو ہوتی ہے اسے کاٹنا پڑتا ہے. میں بڑی سادہ بات ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ بچہ جتنی دیر تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہ خوراک منہ سے نہیں لیتا، اس ناف کی وہ جو نالی ہے اس کے ذریعے سے وہ خوراک ماں سے لیتا ہے. شکم مادر میں ماں کا خون اس کی خوراک بنتا ہے اور وہ خون اس ناف کے ذریعے سے اس کے جسم تک پہنچتا ہے. منبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، ان میں سے جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ ناف بریدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جو ماں کے پیٹ سے آئیں وہ ناف کاٹنی پڑتی ہے، اور جو ظہور کریں وہ شکم مادر کے محتاج نہیں. آج جس شہزادی کی عزت کا ذکر ہو رہا ہے، جناب عباس کی والدہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، میں کوشش کروں گا کیونکہ آج سارا دن مجلس میں اس بی بی کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے، اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مادر وفا ہے. جس بی بی کے دن گزر گئے ہیں وہ نبوت کی کان تھی، یہ وفا کی کان ہے، اس سے نسل وفا چلی ہے. جناب ام البنین کہتی ہے کہ میں نے امیر المومنین، اور اس بی بی کا لقب ام البنین ہے، نام اس کا بھی فاطمہ ہے. خاندان کا شجرہ جا کے رسول کے خاندان سے ملتا ہے. اس بی بی کا شجرہ نسب خاندان رسالت سے جا کے ملتا ہے. بنی کلاب سے اس کا تعلق ہے، نام فاطمہ ہے. بی بی کہتی ہے کہ میں نے امیر المومنین کو گھر بلایا، گھر بلا کے میں نے امیر المومنین سے کہا یا علی میں نے خواب دیکھا ہے. وہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں بیٹھی ہوں اور چاند میری گود میں آ گیا. جتنی بھی کتابیں جو بی بی کے حوالے سے لکھی گئی ہوں، سرکار وفا کے حوالے سے لکھی گئی ہوں، اس میں اس خواب کا ذکر ضرور ملے گا. بی بی کہتی کہ میں نے دیکھا کہ چاند میری آغوش میں آ گیا ہے. اتنا کہنا تھا تبسم علی بن ابی طالب. بی بی کہتی میں نے خواب سنایا اور علی مسکرائے. جب علی مسکرائے تو میں نے کہا مولا میں نے آپ کو خواب سنایا اور آپ مسکرا رہے ہیں. علی مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اب اس کے آنے کا وقت آ گیا ہے جو چاند ہے بنی ہاشم کا. یہ کہنے کے بعد امیر المومنین نے مجھے ایک تسبیح بتائی. بی بی کہتی وہ تسبیح مجھے امیر المومنین نے کہا کہ فاطمہ آج رات تو نے اس تسبیح کا ورد کرنا ہے. بی بی کہتی میں مصلی عبادت پہ تھی، میں اس تسبیح کو پڑھ رہی تھی. بی بی کہتی جتنی تعداد علی نے مجھے تسبیح کی بتائی تھی، جیسے جیسے تعداد ختم ہوتی جا رہی تھی ایک نور کا حالہ میرے ارد گرد بنتا جا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف ایک نور کا دائرہ ہے جہاں روشنی ہی روشنی ہے. بی بی کہتی میں نے آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں کو بند کر کے میں نے تسبیح پڑھنی شروع کی. بی بی کہتی میں تسبیح مکمل کرتی رہی، عباس کا جسم بنتا گیا. فجسد عباس، عباس بنتے گئے اور عباس میری گود میں تھے. میرے 11ویں بادشاہ فرماتے ہیں ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں، ہم ماؤں کی دائیں ران پہ ظہور کرتے ہیں. اب میں یہاں پہ دوسرا لفظ بھی ضرور کہوں گا. اب یہاں پہ جب آپ پوچھیں گے چند بندے کہیں گے پھر یہ جو جناب محسن کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس کا کیا راز ہے، تو اس بارے میں آپ کو میں ضرور کہوں گا. جناب محسن ماں کے شکم میں نہیں، بی بی کے ہاتھوں پہ تھے. 2 ماہ 10 دن جناب محسن کی عمر مبارک تھی. جناب محسن کی دنیا میں آنے کو پوشیدہ رکھا گیا تھا. اسم مسمى ہوتا ہے، نام جاتا ہے ظہور کے بعد. جناب محسن کا نام دنیا میں آنے کے بعد محسن رکھا گیا. اگر وہ دنیا میں نہ آتے تو نام پہلے تجویز نہ ہوتا. مولا اور اس کے لیے اگر کوئی بہت زیادہ علمی دلیل مانگے تو رسول نے کہا تھا میری اور علی کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. جناب موسیٰ کی بھی ایک بیٹی تھی، رسول کی بھی ایک بیٹی تھی. ہارون کے 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر، مبشر. علی کے بھی 3 بیٹے ہیں، حسن، حسین، محسن. اور جناب محسن ماں کے شکم میں نہیں، جناب سیدہ کے ہاتھوں پہ تھے. اس پہ اگر حوالہ چاہیں گے 17 سے زیادہ کتابیں عربی فارسی کی جناب محسن پہ لکھی جا چکی.
اس کے لیے میں اور حوالہ دے دیتا ہوں، اگر آپ بغداد جائیں، بغداد میں نوابین اربع جو مولا کے نائب تھے، جو امام زمانہ سے غیبت صغرا میں امام سے ملاقات کرتے تھے، ان میں ایک نائب ہے، اس کا نام ہے عثمان بن سعید۔ ان کا بغداد میں روضہ مبارک بنا ہوا ہے، اور ان کی سلام پہ ایک جملہ بڑا پیارا لکھا ہوا ہے، دو جملے میں سنا دیتا ہوں۔ پہلا جملہ لکھا ہے، سلام ہو اس پہ جو مہدی کی اتری ہوئی چادریں پہنتا ہے۔ کیا کہنے، کتنا عظیم منصب ہے، ہمارا سلام ہو اس پہ جو مہدی کی اتری ہوئی چادریں پہنتا ہے۔ اور دوسرا لکھا ہوا ہے، ہمارا سلام ہو اس پہ جو اس راز سے واقف ہے کہ بطول کے گھر میں بیٹے کیسے آتے ہیں۔ جناب محسن تذکرہ لازمی جناب محسن کا کیا جائے۔ جناب محسن 2 ماہ 10 دن کی ظاہری حیات طیبہ رکھتے تھے جب جناب سیدہ کے ہاتھوں میں تھے، اور عرب کا قانون تھا کہ اگر عورت نو مولود کو ہاتھوں میں لے کے دروازے پہ آ جائے تو لوگ حملہ نہیں کرتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے حسین نے آخری وقت میں اصغر ہاتھوں پہ اٹھایا تھا۔ تفصیل کا وقت ہوتا میں آپ کو 30-35 منٹ میں جناب محسن کی شہادت سناتا۔ میں بسم اللہ 30-35 منٹ کا مضمون ہے جناب محسن کی شہادت کا۔ عرب کے قوانین میں سے ایک قانون تھا، کسی مرد کو یہ باہر مار رہے ہوتے، اس کی بیٹی، بیوی یا ماں یا بہن آ جاتی، یہ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مکے کی گلیوں میں کافروں نے نبی کو گھیرا تھا، یہ نبی کو قتل کرنے لگے تھے، یا بی بی خدیجۃ الکبریٰ باہر آ گئی، مکے کے کافروں نے کہا چھوڑ دو، اس کی زوجہ باہر آ گئی ہے، وہ نبی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ جب علی کے گلے میں رسی ڈال کے یہ باہر لے کے گئے، سیدہ نے کہا یا علی میں باہر آؤں؟ فرمایا زہرا تو نہ انہوں نے تیرا حیا کرنا ہے نہ تیری بیٹیوں کا۔ بس یہی وجہ تھی، کیونکہ مولا علی کی گوشہ نشینی کا دور تھا، جناب محسن دنیا میں آ چکے تھے، ماں نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ جب دروازے پہ شور زیادہ ہوا، پتہ چل گیا، آپ کو لوگ کہتے ہیں 36 یا 40 لوگ آئے تھے، مجھے منبر کے تقدس کی قسم ہے 7000 بندوں نے بطول کے دروازے پہ حملہ کیا ہے۔ ابتدائی مجلس ہے، بڑی روحانیت ہے مجلس میں، 7000 لوگوں نے جناب سیدہ کے دروازے پہ حملہ کیا ہے۔ ایک صحابی ہے یحییٰ ابن کعب، وہ کہتا ہے کہ جس دن سیدہ کے دروازے پہ حملہ ہوا، اس نے کہا کہ مدینے کی گلیوں میں گھوڑوں کا رش تھا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ یا کہتا میں جلدی سے اپنے گھر سے باہر نکلا، میں نے یوں ہاتھوں سے لوگوں کو روکنا شروع کیا، ایک گھوڑا سوار کا میں نے گھوڑا پکڑا، میں نے کہا کیا ہوا مدینے میں، جنگ چھڑ گئی ہے؟ اس نے کہا جنگ نہیں چھڑی، بطول کے دروازے پہ حملہ ہو۔ مسلمانوں نے زہرا کے دروازے پہ حملہ کیا ہے۔ اور یہاں میں یہ لفظ ضرور کہوں گا آپ سادات کے گریے کے لیے، یہ قتل علی کے ارادے سے آئے تھے، یہ علی کو قتل کرنا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہم علی کو گھر میں جا کے قتل کریں۔ زیادہ لوگ اس لیے لے کے آئے تھے کہ قتل علی کسی ایک کے سر پہ نہ آئے، ہجوم حملہ کر دے اور علی قتل کر دیے جائیں، تاکہ ہم پھر واویلا بلند کر دیں کہ ہم نے قتل عثمان کا علی سے بدلہ لے لیا تھا، جنہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا وہی ہجوم آ کے علی کو قتل کر کے چلا گیا۔ یہ پورا ہجوم لے کے دروازے پہ آئے، علی اپنے حجرے میں تھے، سیدہ علی کے سامنے آئی، بیوی نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا تجھے بطول کی قسم یا علی تو نے دروازے پہ نہیں جانا، یا علی تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، یا علی ابھی مجھے بابے کا زخم بڑا گہرا ہے۔ فرمایا بطول یہ دروازے پہ آ گئے، بی بی نے کہا میں جاتی ہوں۔ جب بی بی اٹھنے لگی، جناب فضہ نے ہاتھ جوڑے، فرمایا جب تک کنیز ہے آپ نہیں جائیں گی۔ بی بی فضہ نے چادر پہنی، بی بی دروازے کے پیچھے آئی، یہ دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا من انت، تو کون ہے؟ جناب فضہ کی آواز آئی انا جاریت فاطمہ، میں زہرا کی کنیز ہوں، نام میرا فضہ ہے۔ انہوں نے کہا این علی ابن ابی طالب، ہمیں بتا علی کہاں ہے؟ بی بی کی آواز مشغول فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگائیں گے۔ آگ لگانے کا نام آنا تھا،
जनाब ज़हरा ने ये लफ्ज़ सुन लिया। अब बीबी उठी, हाथ का इशारा करके फिज़ा तू अंदर आ। बीबी दरवाजे के पीछे खड़ी हुई। बीबी ने कहा पहले मेरी कनीज थी, अना फातिमा तो ज़हरा, अब मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा बोल रही हूँ। मेरे दरवाजे पे ऊंचा ना बोलो, मेरी बेटियां डर गई हैं। मेरी ज़ैनब बड़ी छोटी है, मेरी कलसूम बड़ी छोटी है, मैंने मिन्नत करने के मैंने 2 जुमले पढ़ देने हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा अली को बाहर भेज। बीबी ने कहा अली कुरान जमा कर रहा है। एक कमीने ने कहा ज़हरा औरतों वाले बहाने ना कर, इतना जुमला कहना था। इन्होंने कहा हम दरवाजे को आग लगाने लगे। जब इन्होंने लकड़ियों का ढेर लगाना शुरू किया, बतूल से चादर न संभली, बीबी रोती हुई अंदर आई। जहां मोहसन लेटा हुआ था, बीबी ने मोहसन को हाथों पे उठाया, हाथों पे उठा के दरवाजे पे आई। बीबी ने दरवाजे पे रोका, मेरे हाथों पे मेरा बेटा है, मैं मिन्नत कर